اب یہاں ایک اہم مسئلہ بتاتا ہوں، عید کی نماز اور عورتوں کا مسئلہ۔ عید ہی ایک دن، دھیان سے سنیں، عید ہی ایک ایسا دن ہے جس دن تمام مسلمان جمع ہوتے ہیں، بچہ ہو، بوڑھا ہو، بیمار ہو، تکلیف میں ہو، مصیبت میں ہو، حیض میں ہو، عورت ہو، مرد ہو، ہر کوئی اس دن نکلتا ہے اور ایک جگہ جمع ہوتا ہے، اور ایسا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا ہے۔ افسوس ہے کہ اس پر مسلمانوں میں متعدد طبقات میں عمل نہیں کیا جاتا، عورتوں کو عیدگاہ نہیں لے جایا جاتا ہے۔ میں حدیث پیش کرتا ہوں، صحیح بخاری میں ہے 324 نمبر کی، صحیح مسلم میں ہے 890 نمبر کی۔ ام عطیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں عورتوں کو حکم دیتے تھے کہ عورتوں کو عید الفطر کے لیے اور عید الاضحیٰ کے لیے عیدگاہ لے کے جاؤ، جوان لڑکیوں کو لے کے جاؤ، اور حیض والی عورتوں کو لے کے جاؤ، پردہ نشین عورتوں کو لے کے جاؤ۔ تو ام عطیہ بیان کرتی ہیں، اللہ کے رسول کچھ عورتیں ایسی بھی ہوتی جن کو جلباب نہیں ہوتا ہے۔ جلباب کا مطلب ایسا پردہ جو پورے بدن کو ڈھک لے، جلباب لمبے چوڑے پردے کو کہتے ہیں، جسے سر پہ رکھے، سر، چہرہ، ہاتھ، ہتھیلی، پیر پورا ڈھک جاتا ہے، اسے جلباب کہتے ہیں۔ تو کسی کے پاس پردے کا معقول انتظام نہیں ہوتا ہے، جلباب نہیں ہوتا ہے، تو وہ کیا کرے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اس کی بہن اس سے پردہ کرائے اور لے کے جائے، یعنی اپنے پردے میں اس کو شریک کر لے اور عیدگاہ لے کے جائے۔ کنڈیشن دیکھیے اور ذرا غور کیجیے، ایک عورت حیض میں ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کو بھی لے کے جاؤ۔ وہ نماز تو نہیں پڑھیں گی لیکن مسلمانوں کی دعوت میں اور دعا میں شریک ہوں گی، خیر میں شریک ہوں گی۔ یہاں تک کہ اسلام میں پردہ واجب اور ضروری ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس عورت کو بھی کہا لے کے جاؤ جس کے لیے پردے کا انتظام نہیں، جلباب نہیں ہے، دوسری عورت پردہ کرائے لیکن لے کے جاؤ۔ گویا کہ جو معذور عورت ہے اور جس کے پاس پردے کا انتظام نہیں ہے، یہ بڑا کریٹیکل کنڈیشن ہے، پردہ نہیں اور پھر بھی رسول کہیں کہ ان کو بھی لے کے جاؤ۔ اسی حدیث سے پتہ چلتا ہے کہ عید کی نماز واجب ہے۔ یہاں سے بھی کئی نقطے نکلتے ہیں کہ عورت مرد کے ساتھ عید کی نماز پڑھ سکتی ہے، جب عیدگاہ میں پڑھ سکتی ہے تو مسجد میں پڑھ ہی سکتی ہے، عیدگاہ تو اوپن ہوتا ہے۔ جب عیدگاہ میں عورت نماز پڑھ سکتی ہے مردوں کے ساتھ تو پھر مسجد میں پڑھ سکتی، بلا شبہ پڑھ سکتی ہیں، بس یہ کہ انتظام آج کے حساب سے انتظام مسجد میں عورتوں کے لیے علیحدہ ہونا چاہیے۔ تو کنڈیشن دیکھیں، یہ وہ دن ہے جس دن ہر قسم کے مسلمانوں کو، بچہ، بوڑھا، جوان، عورت، مرد، سب کو ایک جگہ جمع ہونا ہے۔ اس میں افسوسناک پہلو ان لوگوں کے لیے ہے جو اپنی عورتوں کو عیدگاہ کے لیے نہیں نکالتے ہیں، سنت کی خلاف ورزی کرتے ہیں۔ بزرگ کی بات کتنا مانتے ہیں، پیر نے کہہ دیا تو چھوڑیں گے نہیں، امام نے کہہ دیا تو چھوڑیں گے نہیں، قرآن چھوڑ دے، حدیث چھوڑ دے، نبی کا فرمان چھوڑ دے، لیکن پیر نے کہہ دیا تو چھوڑیں گے نہیں۔ ہمارے امام نے، پیر صاحب نے کہا، یہاں رسول کی بات ہے تو مانتے نہیں۔ دین کو لوگوں نے اپنی منمانی بنا لیا۔ یہ حدیث بخاری سے بتا رہا ہوں، مسلم، صحیح مسلم سے بتا رہا ہوں، اپنی طرف سے نہیں بتا رہا ہوں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان۔ اب بتائیے سنی کون ہے، اصلی سنی کون ہے؟ جو سنت پر عمل کرے، ٹھیک ٹھیک، وہ اصلی سنی ہے۔ جو ہلہ اور شور مچائے وہ ہے، اللہ کرنے سے ہوتا ہے۔ چور جب آگ لگا دیتا ہے وہی ہلہ کرتا، آگ لگ گئی، آگ لگ گئی، تو ایسے ہی سنی ہے، شور مچاتے بس۔ اصلی سنی بنے، سنت پر عمل کریں گے تو اصلی سنی ہوں گے۔ چیلنج کرتے ہیں، بخاری شریف اگر کھول کے سامنے رکھ دیجئے، بخاری شریف کی جو ہے 500 600 حدیثیں، ہزاروں حدیثیں ایسے ہوں گی جن پہ وہ خود عمل ہی نہیں کرتے ہیں۔ عمل ہی نہیں کرتے، سنی کیسے جب سنت پہ وہ عمل نہیں کرتے؟ ہزاروں حدیثیں ملیں گی صحیح بخاری۔ یہ جو ہے جلوس منانے والے اور جو ہے شور مچانے والے، یا حسین اور یا علی اور یا فلاں یا غوث یا بابا کہنے والے، ہزاروں حدیثیں پر عمل نہیں کرتے۔ بخاری شریف کھول کے سامنے رکھ دیجئے، میں روزے کی حالت میں بتا رہا ہوں، بخاری شریف سے بخار آتا ہے، نام سن کے ہی بخار آتا ہے۔ قربان جائیے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ پر کہ صحیح حدیث کو جمع کر کے ایک جگہ جو ہے امت کی حفاظت کی ہے، صحیح حدیث کو جو ایک جگہ جمع کر دیا ہے۔ تو بہرکیف عید کا دن وہ دن ہے جس دن گھر کے تمام افراد کو جانا چاہیے، اور جو گاؤں، محلے اور بستی کے جو ذمہ دار حضرات ہیں، میں ان سے مخاطب ہوں کہ آپ اپنی بستی میں عورتوں کے لیے بھی انتظام کریں، عیدگاہ میں عورت کے لیے انتظام کریں، تاکہ لڑکیاں، جوان لڑکیاں، بوڑھی عورتیں، حائضہ عورتیں، سب لوگ عید میں حاضر ہوں اور سب ایک ساتھ عید کی نماز پڑھیں، تو خوشی کی طرح نظر آئے گی، خوشی محسوس ہوگی کہ ہاں ہم نے مسلمانوں کی جماعت کے ساتھ نماز پڑھی، عید کی نماز پڑھی ہے۔
جہاں ابھی تک انتظام نہیں انہیں کوشش کرنی چاہیے. اگر اس مرتبہ انتظام نہیں ہے تو مسجد ہی میں مرد اور عورتیں ایک ساتھ عید کی نماز پڑھ لیں. عورتوں کے لیے سیپریٹ انتظام ہو مسجد میں اور مرد کے لیے سیپریٹ ہو, وہیں پر عید کی نماز پڑھ لیں. آئندہ سال اگر ابھی کر سکتے ہیں تو ابھی امسال کریں, نہیں تو اگلے سال کوشش کریں عورت مرد سب لوگ ایک ساتھ عید کی نماز پڑھیں. ساتھ ساتھ یہاں یہ بھی معلوم ہو رہا ہے عورت کی عید کی نماز مردوں کے ساتھ اکیلے نہیں ہے. اکیلے عورت الگ سے عورتیں عید کی جماعت بنا کے پڑھ رہی ہیں, عید کی نماز پڑھ رہی ہیں, وہ نماز صحیح نہیں, سنت کے خلاف ہے. عورت بھی اگر عید کی نماز پڑھے گی تو کس کے ساتھ پڑھے گی؟ مردوں کے ساتھ پڑھے گی, عیدگاہ جا کر مردوں کے ساتھ. الگ سے عورتوں کی عید کی نماز نہیں ہے.